وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. سورة الاخلاص. سورة الاخلاص کی 4 آیات ہیں. آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے. سعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے؟ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ احباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے. 1/3 قرآن یعنی تقریباً 10 سپارے کے برابر ہے. یہ ایک سورت بہت فضیلت والی سورت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے جو حدیث ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ سورہ مبارکہ کی کیا فضیلت ہے. ایک اور روایت میں سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی نے ایک دوسرے صحابی قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رات کو سورہ قل هو اللہ احد بار بار پڑھ رہے ہیں. صبح ہوئی تو صحابی ابو سعید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا ذکر کیا. گویا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا، یعنی ایک ہی سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھنے میں وہ یہ سمجھے کہ کوئی بڑا ثواب نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ سورت قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے. یعنی اس سورت کو بار بار پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ سورت تو 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص کی اہمیت. سورۃ الاخلاص میں مکمل کامل توحید کا بیان ہے. ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا،
مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میرے لیے کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ اور یہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ ہیں جو ہمیں اس حدیث میں ملے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ۔ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مکمل توحید کا بیان ہے، اور ہر قسم کا شرک جو اس دنیا میں آج تک ہوا ہے ان سب کا رد موجود ہے، اس ہر قسم کا شرک، اس کا رد اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ ہر فرض نماز میں جو بھی تلاوت کرتے ہیں قرآن سے، اس کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو ضرور تلاوت کرتے ہر رکعت میں۔ جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے دریافت کیا کہ وہ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے سورہ مبارکہ سے محبت ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں اس صورت سے محبت جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بار بار نمازوں میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اس کا مفہوم ہے کہ اس کو خبر دے دیجیے کہ الرحمن بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بہت عظیم صورت ہے، بہت عظیم صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ آئیے جناب اس کے گرامیٹیکل انالیسس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قل جو ہے وہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی، ہم جانتے ہیں سورۃ الفلق سورۃ الاخلاص میں ہم کر چکے ہیں، تو فعل امر ہے۔ اس کا جو فاعل ہوگا وہ اس کے اندر ہی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ انتا۔ ہوا، ہوا جو ہے وہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی، ہوا جو ہے وہ ایک ضمیر ہے، اور ضمیر بھی رفع والی ہے۔ تو رفع والی ضمیر ہے تو اس کو ہم مبتدا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مبتدا بنے گی۔ رفع والی ضمیر شروع میں آئے تو مبتدا بنتی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی کئی تراکیب جو ہیں وہ گرامر والوں نے کی ہیں۔ تو ہوا مبتدا ہو گیا، اب آگے ہمیں خبر چاہیے۔ اللہ احد، یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے، تو اللہ مبتدا اور احد اس کی خبر، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر اس مبتدا کے لیے جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن گئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور مبتدا اور خبر دوبارہ مل کر جملہ اسمیہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ یہ کالا کے لیے مقولہ بن جائے گا۔
ٹھیک ہے جی. اچھا اب سب ساتھی جو ہے وہ یہ مقولہ جو ہے اس کے نام سے واقف نہیں ہے، تو بہت آسان سی بات ہے. دیکھیے جی، آپ نے کہا قل جو ہے ایک فعل ہے، ٹھیک ہے جی، فعل ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے. تو فعل جب آتا ہے تو اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اگر متعدی فعل ہو تو اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. تو نوٹ کر لیجئے کہ قالا جو فعل ہے، یعنی قاف واو لام متعدی فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اور متعدی فعل ہے تو اس کا مفعول ہوتا ہے. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ قالا کے فعل کو مفعول کی جگہ مقول کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مقول کہتے ہیں. جو قالا کا مفعول ہوتا ہے وہ مقول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی. بس یہ آسان سی بات ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے کہ قالا جو فعل ہے اس کا جو مفعول ہوگا وہ مقول کہلائے یا مقولہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو مفعول مقول کہلائے گا، جو قالا کا مفعول ہوگا وہ مقول کہلائے گا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. یہ پورا جملہ فعلیہ ہوگا، فعل اپنے فاعل اور مقول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اچھا جی، اب یہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. یہ جو ہوا کی ضمیر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ہوا کی ضمیر ہے، دیکھیے جی، جب ضمیر ہوگی نا کوئی بھی، تو اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوگا. کیا ہوگا جی؟ مرجع. مرجع کا کیا مطلب ہے؟ لوٹنے کی، یعنی وہ لوٹے گی ضمیر، کہیں نہ کہیں وہ ضمیر لوٹتی ہے. تو اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. عائد کا مطلب ہے لوٹنے والی، ٹھیک ہے جی. ضمیر عائد کہتے ہیں یعنی لوٹنے والی. اور ضمیر نارملی ضمیر عائد ہی ہوتی ہے، یعنی اس کا کچھ مرجع ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرف لوٹتی ہے. یعنی پیچھے کلام میں ضمیر کسی نہ کسی اسم کی طرف لوٹتی ہے. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہوا، تو ہوا کو اگر ہم ضمیر عائد مانے تو پھر ضمیر عائد کس کی طرف لوٹے گی؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سوال ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلام میں اس سے پہلے اس کا کوئی مرجع نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں سے تو سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے، قل ہوا. تو پھر اس کا عائد، اگر اس کو ہم ضمیر عائد مانے یعنی لوٹنے والی، اور نارملی ضمیر عائد ہی ہوتی ہے 99%، ٹھیک ہے جی. تو اگر اس کو ضمیر عائد مانے تو پھر اس کی جو تفسیر ہے، جو شان نزول ہے، اس سے ہمیں مدد مل جائے گی کہ مشرکین نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیں، اپنے رب کا نسب بتائیں. تو جب انہوں نے یہ سوالات کیے تو پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہو گئی. تو ان کے جو سوال تھے، جو رب کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے، تو یہ ہوا کہ ضمیر عائد ہے، اس کی طرف اس کا مرجع ہے، ان کے جو سوالات تھے اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح ضمیر عائد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کو ضمیر شان بھی کہا ہے، ضمیر شان، ٹھیک ہے جی. ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ ضمیر شان وہ ہوتی ہے جس کا مرجع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، جس کا مرجع نہیں ہوتا، جو لوٹتی نہیں ہے. یہ عظمت کے لیے آ جاتی ہے، تعظیم کے لیے، ٹھیک ہے جی. تعظیم کے لیے عرب ضمیر شان کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر آگے اس کی تفسیر آتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کی تفسیر آتی ہے، جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کی تفسیر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی. جیسے ہم اردو میں بھی ہم جو ہے
ضمیر شان کو کسی حد تک یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کلام کا آغاز کوئی خطیب کرے وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، اب وہ ضمیر شان ہے جو تعظیم کے لیے آئی ہے، اور آگے تفسیر آ رہی ہے. تو دونوں اس کی آراء موجود ہیں کہ ضمیر عائد ہوگی تو کس کی طرف لوٹے گی؟ ان مشرکین کے سوالات کی طرف جو انہیں رب کے متعلق پوچھے تو رب اس کا مرجع ہوگا اور اس کا آگے جواب اس سورہ مبارکہ کی صورت میں آیا ہے. اور اگر ضمیر شان مانے تو پھر وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے جناب، تو دونوں اس کے آراء موجود ہیں. تو جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ ہوا کو حسر نہیں لے سکتے سر؟ سر حسر کیسے لیں گے؟ حسر کے لیے مجھے بتائیے جو ضمیر ہے وہ کہاں آتی ہے؟ تاکید کے لیے میں سمجھا تاکید کے لیے امپورٹنس شو کرنے کے لیے ہے کہ وہی ہے، مطلب وہی کے سینس میں سر. ہاں کیا ہے تو لیکن وہی اللہ ایک ہے. نہیں، میرا آپ سے سوال ہے جناب کہ جو آپ ضمیر فصل کی بات کر رہے ہیں نا، ضمیر فصل جو ہے وہ کس مقام پہ آتی ہے؟ اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ ہے نفی ہو، جہاں جب کسی کی نفی ہو رہی ہو. نہیں سر میری بات سنیں، اس کی جگہ ہے مبتدا اور خبر کے درمیان. جی 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 ٹھیک ہے، تو یہ مبتدا اور خبر کے درمیان تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، تو خود ہی مبتدا ہے، یہ خود ہی مبتدا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ضمیر فصل نہیں. ٹھیک، جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. کامران کی سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر. اوکے. اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ مبتدا اور الصمد اس کی خبر. ٹھیک ہے جی، مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا دیکھیے، اب یہاں پر جو خبر ہے وہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ الصمد. ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جنرل قاعدہ ہے، لیکن ایکسیپشنز موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ہم یہاں جانتے ہیں کہ یہاں پہ خبر نکرہ جو ہے وہ اس لیے نہیں آ سکتی کیونکہ الصمد اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم ہے. ٹھیک ہے جی، الصمد ال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، تو اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. صمد عربی میں اس کو کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو، یعنی اس کو کسی کی حاجت نہ ہو اور باقی سب کو اس کی ہی حاجت ہو، وہ الصمد کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی الصمد ہے، اس کو ہماری کسی عبادت اور کسی کوشش کی کوئی حاجت نہیں، وہ پاک ہے. لیکن ہم کو ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی حاجت درکار ہے. اللہ کے حکم اور اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس ذات کو الصمد کہتے ہیں جس کو کسی کی حاجت نہ ہو لیکن باقی سب کو اسی کی حاجت ہو اور وہی حاجت روا ہو، اس کو الصمد کہا جاتا ہے. الصمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان اسماء میں ہے جو خاص اللہ کے لیے ہیں. تو اگر کسی شخص کا نام عبد الصمد ہے تو اس کو صمد کہنا بالکل غلط ہے. صمد نہیں کہہ سکتے،
عبد الصمد ہی کہنا پڑے گا. مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے. اچھا دیکھیے جناب، اب یہ جو ہوا کو آپ نے مبتدا لیا ہے اللہ احد، یہ اس کی خبر نمبر 1 ہو گئی. اللہ الصمد یہ خبر نمبر 2 بن گئی، جملہ اسمیہ پورا بن کے مبتدا ہوا کی. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اب ضمیر شان جو آپ نے لی ہے، یا آپ اس کو ضمیر عائد بھی لے سکتے ہیں، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اللہ، اب پھر وہ کی ضمیر، وہ اللہ بے نیاز ہے، الصمد ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ خبر نمبر 2 ہو گئی ہوا کی. اور اب تیسری اور چوتھی آیہ مبارکہ جو ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بھی خبر بنے گی اس ہوا مبتدا کی ہی. ٹھیک ہے جی. تو تیسری خبر آگے آ جائے گی. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ڈن سر. اوکے. لم یلد ولم یولد. لم آپ کو پتا ہے کہ ایک حرف ہے، اور یہ جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو 3 کام کرتا ہے. کیا کیا کام کرتا ہے جنابی؟ یہ اخف کر دیتا ہے اس کو، اور ٹھیک ہے جی. زوردار نفی لے کے آتا ہے، اور اس کے جو ترجمہ ہے اس کو ماضی میں لے جاتا ہے، معنی میں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو لم جو ہے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ جب مضارع پہ آئے گا تو 3 کام کرے گا. نمبر 1 نفی، زوردار نفی. ٹھیک ہے جی، زوردار نفی کرے گا. نمبر 2 معنی ماضی کا ماضی میں لے جائے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اخف کر دے گا، اخف کر دے گا، یا اس کو ہم نے دوسرے نام پڑھا ہے وہ جزم دے دے گا. ٹھیک ہے جی، جزم دے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو 2 پہلے کام ہیں یہ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ معنوی چینجز ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ معنوی چینجز ہیں، یعنی میننگز میں چینج آتے ہیں. زوردار نفی میننگ میں آئے گی، اور جو ماضی میں مانا ہے وہ بھی میننگ میں جائے گا. اور یہ جو ہے یہ ویزیبل ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھنے میں ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع ہے وہ اخف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ویزیبل ہوتا ہے، یہ جو چینج ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھنے میں آتا ہے نظری طور پر. اور پہلے جو 2 چینجز ہیں وہ میننگ میں آتے ہیں. اچھا اب یہ جو لم ہے نا، اس کے 3 کام ہیں. کیا کیا ہیں جی؟ زوردار نفی، معنی ماضی میں، اور اخف کر دینا، جزم دے دینا. تو یہ آپ ویسے تو ہم جانتے ہیں یہ بہت اچھی طرح. اس طرح آپ کے سامنے لکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ آپ کو اس لم کا نام بتایا جائے. ٹھیک ہے جی، لم کو کہا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 جو چیزیں ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو ہم لم کا نام لکھنے لگے ہیں. لم کو کہتے ہیں جی حرف نفی و قلب و جزم. ٹھیک ہے جی، یہ نام ہے جی لم کا. حرف نفی کیوں جی زوردار نفی لاتا ہے؟ و قلب، قلب کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ پلٹ دینا. ٹھیک ہے جی، پلٹ دینا، چینج کر دینا. قلب نا اسی سے نکلا ہے جناب، جو ہمارا قلب ہے وہ اسی سے ہے. ٹھیک ہے جی. قلب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
تو قلب یعنی پلٹ دینا. کیا پلٹتا ہے یہ؟ معنی مضارع کو کس میں لے جاتا ہے؟ ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ مضارع کو جزم دے دیتا ہے. تو اس کا نام جناب سب کو سمجھ آ گیا, حرف نفی و قلب و جزم. تو اب ہم جب لم آئے گا تو یہ پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتا ہے, ہم اس کو کہہ دیں گے حرف نفی و قلب و جزم. کلیئر ہے جی سب کو؟ جی سر. اوکے. اور اس کے مقابلے میں جب لن آئے گا تو کیا کہلائے گا؟ حرف نفی و مستقبل. ٹھیک ہے جی, وہ مستقبل معنی خاص کر دیتا ہے, اور و نصب. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان حروف کے نام ہیں. حرف نفی, نصب و استقبال. جی. لم جو ہے وہ حرف نفی و قلب و جزم, مضارع کو جزم کر دے گا. مادہ ہے واو, لام اور دال. ٹھیک ہے جی, واو, لام اور دال. صحیح فعل ہے غیر صحیح فعل ہے؟ غیر صحیح. ٹھیک ہے جی, غیر صحیح ہے کیونکہ اس میں واو ہے. مثال ہے یہ, باب ضاد سے اگر ہم اس کو لائیں تو کیا بنے گا؟ ولدا یولیدو. یولیدو, ولدا یولیدو. اچھا, مثال ہے. مثال کی تبدیلی جو ہے وہ ماضی میں نہیں آتی, مضارع میں آتی ہے. یائی میں نہیں آتی, واوی میں آتی ہے. اور معروف میں آتی ہے, اور مضارع اور مجہول میں نہیں آتی. تو ماضی میں نہیں آئے گی, مضارع میں آئے گی. مضارع میں آئے گی, اور تبدیلی صرف 3 ابواب سے آتی ہے, ہا, ضاد اور فا, حذف. ٹھیک ہے جی. اور یہ ضاد سے ہے تو اس میں تبدیلی آئے گی مضارع میں. اور تبدیلی کیا ہوگی کہ تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جو حرف علت ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یلیدو, اس کا صیغہ تیار ہو جائے گا یلیدو. ولدا یلیدو, ولدا اس نے جنا, یلیدو وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا. لم آیا نہیں, زوردار نفی آ گئی. یلد, یلیدو تھا, لم آنے سے جزم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. لم آنے سے اس پہ جزم آ گیا. لم یلد, نہیں اس نے جنا, نہیں وہ جنا, نہیں اس نے جنا. یلد جو ہے اس کو کہیں گے فعل مضارع واحد مذکر غائب مجزوم, جزم ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی, جو کہ نظر آ رہی ہے بس سبب لم. ٹھیک ہے جی, جو لم آیا ہے اس کی وجہ سے یہ مجزوم ہے. تو آپ کو میں اس طرح لکھ کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب تراکیب دیکھیں گے ڈفرینٹ تو آپ کو اس طرح کی عبارات ملیں گی. تو ہم اس سے گھبرائیں نہیں, ہم سمجھ لیں بات کہ یلد جو ہے وہ جزم ہے اس پہ, وہ اخف ہے لم کی وجہ سے. تو حرف نفی و قلب و جزم آئے لم, تو اب فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہو گیا بسبب لم. واو عاطفہ ہے, عطف کہہ سکتے ہیں. لم دوبارہ سے حرف نفی ہے. ٹھیک ہے جی, جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے ابھی, حرف نفی و قلب و جزم. یولد, دیکھیں جی یولد, اب ہمیں پہچاننا ہے, فعل کو پہچاننا چاہیے ہمیں کہ ہم فعل کو دیکھیں اور پہچانیں. تو اب دیکھیے یولد جو ہے, نوٹ کر لیجئے, جب آپ کو مضارع میں علامت مضارع جو یا, تا, حمزہ اور نون ہے, اگر وہ مضموم ملے یعنی پیش کے ساتھ ملے, ٹھیک ہے جی, اگر وہ پیش کے ساتھ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ مزید فی کے 3 ابواب میں اس سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ آپ نے مزید فی میں جو ثلاثی مزید فی کے جو 3 ابواب پڑھے, پہلے 3 باب افعال, افعل, یفعلو, یفعلو مضارع مضموم, فعل یفعلو مضارع مضموم, فعل یفعلو. ٹھیک ہے جی, تو آپ دیکھیں ان تینوں میں سے کسی وزن پہ نہیں ہے, نہ یہ یفعلو کے وزن پہ ہے, نہ یہ یفعلو کے وزن پہ ہے, اور نہ یہ یفعلو کے وزن پہ. ٹھیک ہے جی, اس کا مطلب یہ ہے اب کنفرم ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ مجہول کا صیغہ ہے.
یہ ہے طریقہ پہچاننے کا جناب. جب بھی آپ علامت مضارع یا تا حمزہ یا نون کو پیش کے ساتھ دیکھیں, مضموم دیکھیں, تو پاسبلٹی دو ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان 3 ابواب میں سے کسی مضارع کا صیغہ ہو جن میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے, لیکن اس کے اوزان آپ کو پتہ ہے, آپ نے چیک کیا تو ان میں سے ایک بھی وزن نہیں. یعنی اب کنفرم یہ مجہول کا صیغہ ہے, کیونکہ مجہول جو ہوتا ہے اس میں ہمیں پتہ ہے علامت مضارع پیش کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. مجہول کیسے بناتے ہیں, آئیے بناتے ہیں. اگر یہ صیغہ ہم لے لیں یولیدو, صحیح جی, ہمیں پتہ ہے مضارع کا مجہول ہے, تو ہم یولیدو جو ہم نے ابھی یہاں بنایا تھا باب داد سے, یولیدو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یولیدو جو ہے اس کا ہمیں مجہول بنانا ہے. تو مجہول مضارع کا کیسے بناتے تھی, آخری کو چھیڑنا نہیں ہے. ڈونٹ ٹچ. ٹھیک ہے جی, نہیں چھیڑ رہا ہے. جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو اس میں زیر اگر ہے تو زبر لگا دیتے. اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے. صحیح جی, اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے. اور چینج کیا آئے گا اس میں, جو عین کلمہ ہے اس پہ زبر آئے گی ہمیشہ. مضارع میں مجہول میں ہمیشہ عین کلمے پہ زبر آتی ہے. ٹھیک ہے جی, فتحہ آتی ہے. اچھا جی, اس کے بعد صرف علامت مضارع, تیسرے حصے پہ علامت مضارع کو مضموم کر دیں, پیش لگا دیں. ٹھیک ہے جی. تو یولدو, یولدو وہ جنا گیا, مجہول ہو گیا. ٹھیک ہے جی, پیسو ہو گیا. لم آیا, زوردار نفی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس لم نے کیا کیا, یولدو جو ہے اس کو بھی جزم دے دیا, کیونکہ لم جو ہے وہ حرف نفی و قلب و جزم ہے. تو اب یہ کیا ہے, فعل مضارع مجہول. ٹھیک ہے جی. اور ویسے ہی مجزوم بسبب لم, اسی پیٹرن پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب یہ عطف اور معطوف ہو گئے. ٹھیک ہے جی, عطف اور معطوف ہو گئے. یعنی اس کو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ فعل فاعل جو اس کے اندر ہوا ہے اس کے ساتھ لم کے ساتھ مل کے یہ ہو گیا جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کیا ہے, یہ معطوف الیہ ہو گیا, یہ عطف ہو گیا واو. ٹھیک ہے جی. اور یہ دوسرا جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا. تو معطوف اور معطوف الیہ مل کر کیا بنیں گے جناب, جملہ اسمیہ. کیسے بنے گا سر, یہ تو پورا فعل ہے اس میں. ہاں جی, دیکھیں ایک جملہ فعلیہ دوسرے جملہ فعلیہ پہ معطوف ہے, تو آپ اس کو عطف معطوف کر کے چھوڑ دیتے ہیں نارملی جب ایک جملہ دوسرے جملے پہ عطف معطوف ہو. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی جب ہم نے پہلی 2 آیات کی تھی کہ ہوا مبتدا کی جو خبر اول ہے وہ اللہ احد, اللہ الصمد جملہ اسمیہ ہو کے دوسری خبر, اور لم یلد ولم یولد جملہ فعلیہ ہو کے خبر نمبر 3 بنے گی مبتدا ہوا کی. ٹھیک ہو گیا جی, کلیئر ہے سب ساتھیوں کو؟ تو یہ خبر 3 ہے کس کی, ہوا کی, جو ضمیر شان آپ نے کہی یا ضمیر عائد. لم یلد ولم یولد, نہ وہ جنا, نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. ٹھیک ہے جی. اللہ وہ اکیلا ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ڈن سر. ایک بار اور لیجیے کام. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आखिरी आयत मुबारक है सूरह मुबारक। वाओ अतफ है लम हरफ नफी व कलब व जज़म, यकुन, अच्छा जी यकुन जो है मादा काफ वाव और नून, हाँ जी सही फेल है गैर सही फेल है? गैर सही। गैर सही। अजवफ है। नून से आएगा तो कवाना यकवुनु, कवाना यकवुनु। अजवफ की तब्दीलियों के बाद बनता है काना यकूनु, काना यकूनु, ठीक है जी, काना यकूनु। अच्छा जी यकूनु फेले मुदारे जो है अगर उस पर लम आ जाए तो क्या करेगा? अखफ करेगा, अखफ कर देगा। ठीक है जी। अच्छा लम जो है आया तो उसने अखफ कर दिया। अच्छा अखफ कर दिया, वाव और नून दो जज़म जमा हो गए, तो कौन सा वाला गिर जाएगा? जो वीक होगा, और वीक कौन सा होता है? हरफे इल्लत होता है। ठीक है जी, तो सीगा क्या तैयार हो गया? लम यकुन। ठीक है जी, तो हमें पता चला यकुन जो है वो फेल मुदारे है। अच्छा काना यकूनु को एक खास नाम है जिससे हमने जाना था, याद है किसी साथी को? सर काना का जो है इसका भी एक इस्म होता है और इसकी भी एक खबर होती है। करेक्ट। और तो इसका जो देखो, इस्म है, हाँ जी, इसका जो इस्म है वो हालत, यस अमर साहब आपकी आवाज कट गई। इसका इस्म जो है सर वो हालत रफा में होता है। ठीक है, इसम हालत रफा में होता है और खबर नसब में, नासब में होती है। नोट कर लीजिए जनाब, जैसे कि मुनव्वर साहब ने बताया हमें, काना यकूनो एक फेल है, ठीक है जी। फेल का एक फाइल होता है, एक मफूल होता है, ऐसा ही है। फेल जो होता है उसका एक फाइल होता है, एक मफूल होता है, लेकिन काना एक खास किस्म का फेल है और इसकी एक फैमिली है काना की, ठीक है जी। वो उसका फाइल और मफूल नहीं होता बल्कि उसका इस्म और खबर होता है, ठीक है जी। उसका इस्म और उसकी एक खबर होती है। उसकी रीजन ये है कि फेल जो है वो एक पूरा जुमला फेलिया होता है, ठीक है जी, और उससे माना पूरा वाजे हो जाता है। जैसे हम कहते हैं दौराबा, उसने मारा, फेल और फाइल पूरा जुमला फेलिया, बात पूरी वाजे। लेकिन काना का तर्जुमा होता है वो था। अब वो था से बात पूरी वाजे नहीं हुई, ठीक है जी। तो इसको एक खबर चाहिए होती है आगे बात को वाजे करने के लिए, तो इसीलिए काना को फेले नाकिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? काना को और इसकी जो फैमिली है ये कहलाता है फेले नाकिस, ठीक है जी, फेले नाकिस, सही है। अच्छा इसका हमेशा एक इस्म होगा और एक खबर होगी, और जैसे मुनव्वर साहब ने बताया है कि काना का जो इस्म होता है वो रफा में होता है और काना की जो खबर होती है वो हमेशा नसब में होती है। ये हमें नोट कर लेना है, ठीक है, हमने पढ़ा है, इसको नोट कर लीजिए। जब भी फेल काना या कूनू आएगा हमें उसका इस्म और उसकी खबर ढूंढनी होगी, ठीक है जी। उसका इस्म जाहिर भी हो सकता है, उसके अंदर जो ज़मीर है वो भी हो सकता है, ठीक है जी, और उसकी खबर आगे नसब में आपको मिल जाएगी। सही हो गया जी। तो काना या कूनू जब भी आएगा उसका एक इस्म और उसकी खबर ढूंढनी होगी। जैसे हमने इन्ना जब आया था, नमाज जब हम कर रहे थे, तो इन्ना का भी इस्म और खबर होता है, लेकिन इन्ना में ऑपोजिट होता है, इस्म नसब में होता है, खबर रकम होती है। ठीक हो गया जी। फेले नाकिस हो गया। लहू हमें पता है जार और मजरूर है, ठीक है जी, और जार और मजरूर तो मुताल्लिक बनता है, मुताल्लिक के फेल हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा मुताल्लिक हो गया। उसके बाद कुफुवन। अब मुझे बताइए कुफुवन एक इस्म है, आप मुझे बताइए ये क्या बनेगा? खबर बनेगा, काना की खबर बनेगा, क्योंकि हम बताया काना की खबर हमेशा नसब में होती है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। लेकिन खबर पहले आ गई है तो क्या बोलेंगे अब इसको? खबर मुकद्दम। मुकद्दम। और अहदुन जो है वो रफा में इस्म है, वो क्या बनेगा? काना का यकुन का इस्म, ठीक है जी। तो ये इस्म मौखर हो जाएगा, खबर मुकद्दम और इस्म मौखर
کانا یا یکن کہہ لیجیے، یہاں پہ یکن آئے مضارع اپنے متعلق کے ساتھ مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، اور یہ جملہ فعلیہ بھی معطوف ہوگا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عطف آیا ہے. کس پہ معطوف ہوگا؟ یہ اس پر ہی معطوف ہوگا جی، ٹھیک ہے جی. یہ جو معطوف علیہ تھا نا، ٹھیک ہے جی، اس کا جو پہلا معطوف تھا وہ اس آیہ مبارکہ میں ہی تھا، ٹھیک ہے جی، جو یہ ہے. تو یہ معطوف اول ہو گیا، یہ معطوف ثانی ہو گیا اس معطوف علیہ کا، ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں آیات کو آپ نے گرامیٹیکلی آپس میں جوڑ دیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا کوئی ہمسر اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اب یہ معطوف اول اور معطوف ثانی معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جو ہے آپ اصل میں اب خبر بنائیں گے تیسری ہوا جو ضمیر شان آپ نے لی ہے اس کی، ٹھیک ہے جی. تو یہ تیسری خبر ہو جائے گی ہوا کی، اور اس طرح آپ نے چاروں آیات کو آپس میں گرامیٹیکلی جوڑ کر ترکیب بنائی ہے. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال اللہ الصمد کے بارے میں تھا. آپ نے بتایا کہ مبتدا اور خبر، تو اگر ایک سمپل اس کی ٹرانسلیشن جیسے آپ نے بتایا کہ کرتے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن یہاں پہ خبر آپ نے کہا معرفہ آئی ہے، تو کیا اگر خبر معرفہ آ جائے تو کیا حسر بھی آ جاتا ہے کیونکہ اللہ ہی بے نیاز ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، یا ایسا نہیں ہے سر؟ وہ بھی دیکھیں، وہ بھی گرامیٹیکلی جو ہے وہ انالیسس پاسبل ہے کہ آپ اس میں حسر کا مفہوم لائیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ حسر کا ایک طریقہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے. جی سر یہی میرا سوال تھا سر، یہاں پہ معرفہ ہی آئی ہے خبر. ہاں جی، جب خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے، اور جب خبر معرفہ ہو جاتی ہے تو پھر عموماً ضمیر فصل آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر آ جائے گی، ضمیر، جی سر، ٹھیک ہے جی، جو مبتدا کے مطابق ہوگی. شاید یعنی ہوا جو مبتدا کے مطابق ہوگی تو اس سے وہ ضمیر فصل تو وہ حسر کو شو کرے گی، لیکن وہ ضمیر فصل کا آنا ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ضمیر فصل عموماً آتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں بھی آئے اور خبر معرفہ آ جائے تو بھی حسر آ جاتا ہے، لیکن عموماً ضمیر فصل آتی ہے. یہاں پہ ہم اس کو حسر کا مفہوم یہاں پہ اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ جو الصمد ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا اسماء الحسنی میں سے ایک اسم ہے، ٹھیک ہے جی. اور الصمد جو ہے اس میں ایک ایسا حسر موجود ہے کہ اس کو مزید حسر کی ضرورت نہیں گرامیٹیکلی، سمجھے آپ. یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماء ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم، العلیم، القدیر، القادر، الاول، الآخر، الصمد، یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء ہی ہیں بس، ٹھیک ہے جی. وہ کسی اور خود وہ حسر رکھتے ہیں. بالکل، وہ یہ تو توحید اسماء و صفات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہے اس کے لیے خالص کرنا، ٹھیک ہے جی، وہ کسی اور کے نام ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسماء الحسنی میں سے اسم ہے الصمد، وہ خبر بن کے آیا ہے. واللہ اعلم. جزاک اللہ. وإياک. یہ مرکب جاری جو اس میں ہے لہو، یہ کس کا متعلق بن رہا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ یہ جو لہو ہے نا، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہم کس کا متعلق بنائے تو گرامیٹیکل انالیسس جو ہے وہ صحیح طور پہ ہمارے سامنے آئے. آپ کا کیا خیال ہے منور صاحب؟ کفوون کا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کفوون کا جو ہے یہ متعلق ہوگا، کریکٹ.
یعنی جو خبر ہے اس کا متعلق ہو جائے گا. کریکٹ, بالکل صحیح. اچھا، تو ساتھ ہی ایک اور سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو پچھلی صورتیں کی ہیں ابھی، تو زیادہ تر ہم نے اس کو فعل کا متعلق بنایا ہے، لیکن کہیں جگہ پہ ہم نے اس کو اس اسم کا بھی متعلق بنا دیا ہے. تو اس کا کوئی فارمولا ہے، کوئی اس کا؟ اسم کا متعلق کہاں بنایا ہم نے؟ جیسے یہ کفواً ہم بنائے، اس سے پہلے جو ہم نے سورہ فلق کی تھی اس میں بھی ہم نے اسم کا بنایا تھا، تو اس کا کوئی قاعدہ ہے؟ سورۃ الفلق میں جو ہے ہم نے کون سی آیت مبارکہ، مجھے آیت مبارکہ آپ بتائیے. فی العقد ہی ہم نے بنایا تھا میرا خیال ہے، اس کا نفع ساتھی کا متعلق. ہاں ٹھیک ہے. نفاسات فی العقد. دیکھیں جی، اصل میں بات کیا ہے، جو متعلق ہے نا اس کے رولز ہوتے ہیں کچھ، کہ متعلق جو ہے نا وہ کچھ خاص چیزوں کا ہو سکتا ہے. وہ ہم جو ہے انشاءاللہ کسی دن ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ متعلق کے رولز کیا ہے. جو موٹا قاعدہ ہے نا وہ یاد رکھ لیجیے منور صاحب، کہ اگر جملہ فعلیہ آئے گا نا، ٹھیک ہے جی، جملہ فعلیہ ہوگا تو عموماً متعلق فعل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو عموماً یعنی جنرلی، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، جو متعلق ہے وہ خبر کا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ ہمیں تب بتایا یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص میں فعل کا متعلق نہیں ہوتا، پھر وہ خبر کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا آپ نے ایک اسم اور ایک خبر لے کے آئے نا، آپ اس کو جملہ اسمیہ کی طرح ٹریٹ کر رہے، تو پھر اب جو متعلق ہے وہ خبر کا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ موٹے قواعد ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. جی جناب، اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جناب. تو سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ثلث القرآن ہے، 1/3 ہے قرآن کا. اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل توحید کا بیان ہے. ہر قسم کے شرک کا رد موجود ہے. اس دنیا میں جو بھی شرک ہوا ہے، لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، معبودوں کو شریک ٹھہرایا ہے، بیٹا بنایا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی پوجا کی ہے، ان کو شریک ٹھہرایا ہے. ہر قسم کا جو بھی شرک ہے اس کا کمپلیٹ رد اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کامل توحید کا بیان ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک سوال تھا، کر سکتا ہوں یا بات؟ جی سر، پوچھ لیجیے. یہ تھوڑا توحید کا ڈسکرپشن دے سکتے ہیں ایگزیکٹلی، مطلب واٹ ڈز اٹ مین بائی توحید؟ توحید کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی. توحید کی ڈیفینیشن ہے ٹو ورشپ اللہ alone and not to associate any partners with him. یہ توحید کی ڈیفینیشن. اللہ کی عبادت خالصتاً، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا اور اس کی ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید کی ڈیفینیشن ہے. توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رب ماننا. رب کا معنی ہے پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا. یعنی پیدا کرنے والا اس پوری کائنات کو صرف اللہ ہے. اس پوری کائنات میں جو بھی تدبیر ہوتی ہے، جو تصریف ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اس پوری کائنات کو رزق دینے والا صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. یہ توحید ربوبیت ہے. توحید الوہیت کا معنی ہے اپنی تمام عبادات، یعنی اللہ کو واحد الہ ماننا، یعنی اپنی تمام عبادات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا قربانی، دعا، مشکل کشائی طلب، حاجت روائی میں طلب، وہ احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن میں،
ان پہ عمل کرنا ہے، اور جن سے بچنا ہے ان سب میں خالصتاً اپنی تمام عبادات، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا توحید الوہیت ہے۔ توحید اسماء و صفات سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، جس نے اس کو حفظ کر لیا، جس نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں اس کو خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر دینا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک کا معنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، اور شرک کی بھی اقسام ہے، جیسے شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، شرک خفی ہے، اور اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔